اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین و مومنات اور یوٹیوب کے سننے والوں کو پروفیسر منظر عباس زین کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 10 اور خطبہ نمبر 11 کے ترجمے کے ساتھ حاضر ہوں، اور ہم خطبہ نمبر 10 کا ترجمہ انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ خطبہ نمبر 10 مولائے کائنات امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے شیطان یا شیطان صفت گروہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ خطبہ ہے: آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا ہے اور اپنے پیادہ و سوار سمیٹ لیے ہیں، لیکن پھر بھی میرے ساتھ میری بصیرت ہے، نہ میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے اور نہ واقعہ دھوکہ کھایا ہے، اور خدا کی قسم میں ان کے لیے ایسے حوض کو چھلکاؤں گا جس کا پانی نکالنے والا بھی میں ہی ہوں گا کہ یہ نہ نکل سکیں گے اور نہ پلٹ کر آ سکیں گے۔ یہ خطبہ نمبر 10 کا ترجمہ، اور اب خطبہ نمبر 11 کا ترجمہ آپ کے سامنے ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں پر دو خطبے اس لیے آپ کے سامنے آج کل جو ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خطبے انتہائی مختصر ہیں، اس لیے 2 خطبوں کو ملا کر آپ مومنین اور تمام مومنات کو جو ہے وہ میں یہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ مولائے کائنات کی اس جو ہے وہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ خطبہ نمبر 11 کا ترجمہ: اپنے فرزند محمد بن حنفیہ سے میدان جمل میں علم لشکر دیتے ہوئے فرمایا۔ یہ جنگ جمل تھی۔ میدان جمل میں علم لشکر دیتے ہوئے فرمایا، خبردار، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، تم نہ ہٹنا، اپنے دانتوں کو بھینچ لینا، اپنا کاسہ سر اللہ کے حوالے کر دینا، زمین میں قدم گاڑ دینا، نگاہ آخر قوم پر رکھنا، آنکھوں کو بند رکھنا، اور یہ یاد رکھنا کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے آنے والی ہے۔ تو خطبہ نمبر 11 آپ نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو درس دیتے ہوئے اور میدان جنگ میں علم لشکر سونپتے ہوئے فرمایا کہ اے حنفیہ، اپنے قدم جمائے رکھنا، پہاڑ ہٹ جائے اپنی جگہ سے لیکن تم نہ ہٹنا۔ تو یہ وہ خوبصورت اور سنہری الفاظ ہیں جو مولائے کائنات کے آج ہم تک پہنچے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے تمام علماء کرام کا اور ان لوگوں کا، ہسٹورینز کا، کہ جو لوگ مولائے کائنات امیر المومنین لنگر آسمان و زمین علی ابن ابی طالب کی اس تصنیف کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جو حیات ہیں اللہ پاک مزید ان کی زبان میں شیرینی اور لطافت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ مومنین۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ خطبہ نمبر 12 کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ ایک سورہ فاتحہ میرے بابا جان ملازم حسین کے لیے
پڑھ دیجیے گا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔